حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا ناس ہو، جاؤ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور توبہ کرو۔ انہوں نے پھر تھوڑی دیر بعد آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسی طرح فرمایا۔ انہوں نے پھر تھوڑی دیر بعد آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسی طرح فرمایا، حتیٰ کہ چوتھی بار ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، میں تمہیں کس چیز سے پاک کروں؟ انہوں نے عرض کیا، زنا سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے ان کے متعلق پوچھا کہ اس کا ذہنی توازن تو خراب نہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، نہیں، وہ کوئی پاگل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا اس نے شراب پی ہے؟ ایک شخص نے کھڑے ہو کر ان کا منہ سونگھا تو شراب کی بدبو محسوس نہیں کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے زنا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رجم کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کے متعلق لوگوں کے دو گروہ بن گئے۔ بعض کہتے ماعز ہلاک ہو گئے اور اس گناہ نے انہیں گھیر لیا، اور بعض لوگ کہتے کہ ماعز کی توبہ سے کسی کی توبہ افضل نہیں ہے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر عرض کیا، مجھے پتھروں سے مار ڈالیے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2-3 دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہی اختلاف رہا۔ پھر ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کرنے کے بعد تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، ماعز بن مالک کے لیے استغفار کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، اللہ تعالیٰ ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ کی مغفرت فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے تمام امت پر تقسیم کر دیا جائے تو بخشش کے لیے سب کو کافی ہوگی۔